میں نے کہا اس طرح نہیں ہے، دعا میں آپ کو ہلنے کا حق نہیں ہے. دعا کس سے مانگ رہے؟ احکم الحاکمین، وہ تیرے جیسے تھوڑا ہی ہے، اس جیسے تو کوئی بھی نہیں. لیس کمثلہ شیء. تو دعا بہت توجہ سے مانگا کرے. ہاتھ نہ بالکل کھلے ہوئے ہو نہ بالکل بند ہو. عالمگیری میں لکھا ہے معمولی سا فاصلہ رکھے، نہ بہت اٹھائے نہ بہت بٹھائے، سینے کے سیدھ میں ٹھیک ہے. اور حدیث میں دعا ایسی مانگو جیسے آپ ہتھیلیوں سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں. دعا میں ادھر ادھر دیکھنا، اوپر نیچے سر اٹھانا بد نصیبی ہے، دعا سے محرومی ہے. دعا کو اللہم صلی سے شروع کرنا نبی نے منع کیا ہے، خلاف سنت اور دعا مردود ہونے کی علامت ہے. جس آدمی نے اللہم صلی سے شروع کیا، آپ نے کہا عجلتا، عجلت کر رہا. دوسری حدیث میں ہے کہ متعجل کی دعا قبول نہیں ہوتی. فرمایا اذا دعوت فاحمد ربک، جب بھی دعا مانگو پہلے الحمدللہ پڑھو. ثم صلی علی نبیک، دوسرے درجے میں پیغمبر پر درود بھیجو. ثم صل تو پھر مانگ ملے گا. تو آپ اندازہ لگائے، یعنی دعاؤں کے آداب بھی بڑے بڑوں کو یاد نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد. بابا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ کی اپنی کوئی شریعت ہے کیا؟ یہ ترمذی بخاری اور مسلم کے بعد اہم مہم کتاب ہے دعوات الکبیر میں 4 حدیثیں، چاروں میں پیغمبر نے منع کیا کہ درود شریف سے آپ نیک عمل شروع نہیں کر سکتے. کسی بھی وظیفے کے بارے میں یہ کہنا اول و آخر درود سری دروغ، غلط، فوش، غلط، پیغمبرانہ خلاف ورزی. اول الحمدللہ، سبحان اللہ، التحیات للہ، اللہ اکبر. کوئی بھی کلمہ مدح الہی پر دلالت ہو وہ حکم الحمدللہ میں. شکر کرو کہ مرنے سے پہلے پتہ چلا، ورنہ لحد میں اتر جاتے ہو منکر نگی ڈنڈے سوٹے دکھاتے کہ آج تک تو نے انسانوں والی دعا بھی نہیں مانگی. ترمذی شریف جلد اول جہاں کتاب الصلاۃ پوری ہو رہی، امام ترمذی کہتے ہیں باب الثناء علی اللہ، پہلے اللہ کی حمد و ثنا، ثم الصلاۃ علی النبی، پھر درود، ثم الدعاء. اب مانگو جو مانگنا ہو. اللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مفتی ضرب علی خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑی ہی صاحب علم شخصیت ہیں. اللہ رب العزت حضرت کی عمر میں، حضرت کے علم میں برکت عطا فرمائے. حضرت کی گفتگو بڑی ہی مدلل ہوتی ہے، لیکن بعض مرتبہ حضرت انتہائی کمزور بات کہہ دیتے ہیں، بہت کمزور بات حضرت کہہ دیتے ہیں. بہت سے تفردات ہیں حضرت کے. تو یہ جو ویڈیو ہے اس کے اندر بھی حضرت نے جو کچھ بھی فرمایا ہے وہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. چنانچہ جو کہا گیا ہے کہ دعا کو اللہم صلی سے شروع کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، خلاف سنت ہے اور دعا کے مردود ہونے کی علامت ہے، یہ بات بالکل بھی صحیح نہیں ہے. ایسے جو اور دعوے کیے گئے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے. اتنی بات تو درست ہے کہ دعا مانگنے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد کی جائے، اللہ کی تعریف کی جائے، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کو بھیجا جائے اور اس کے بعد جو مانگنا ہے آدمی مانگے. یہ مستحب طریقہ ہے. چنانچہ حضرت امام نبی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاذکار کے اندر صفحہ نمبر 118 پر لکھا ہے کہ قلت اجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد للہ تعالی والثناء علیہ ثم الصلاة على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكذلك يختم الدعاء بهما. فرماتے ہیں کہ اہل علم نے اجماع نقل کیا ہے اس بات پر کہ مستحب یہ ہے کہ دعا کا آغاز اللہ رب العزت کی حمد سے ہو، اللہ رب العزت کی ثنا سے ہو، پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کو بھیجا جائے اور اسی طرح سے دعا کو مکمل بھی کیا جائے، یعنی اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کو بھیجا جائے. والآثار فی هذا الباب کثیرۃ معروفہ، اور اس باب کے اندر بہت سے معروف آثار آئے ہیں، یعنی بہت سی روایتیں اس حوالے سے آئی ہیں. تو یہ مستحب اور پسندیدہ طریقہ ہے دعا مانگنے کا کہ پہلے اللہ کی حمد ہو، اس کے بعد درود شریف کو پڑھا جائے. لیکن یہ بھی جائز اور درست ہے کہ شروع میں درود شریف پڑھ لیا جائے، جیسا کہ عام طور سے ہوتا ہے خانقاہوں کے اندر، اہل علم کی مجالس کے اندر یا دعوت تبلیغ کے جو اجتماعات ہوتے ہیں ان کے اندر عام طور سے یہ کہہ دیا جاتا ہے جب دعا کا وقت ہوتا ہے کہ درود شریف پڑھ لیجئے. تو یہ بالکل جائز اور درست ہے.
یہ بالکل جائز و درست ہے، چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے اندر ہے۔ سوال کیا گیا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام کہ بعض علماء دعا شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا یہ عمل صحیح ہے؟ جواب میں لکھا گیا ہے کہ دعا کے شروع، درمیان اور اخیر میں درود پڑھنے کی حدیث میں ترغیب آئی ہے، لہذا جو علماء دعا شروع کرتے وقت درود پڑھتے ہیں ان کا عمل صحیح ہے۔ اور کنز العمال کے حوالے سے ایک روایت بھی ذکر کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اجعلونی فی اول الدعاء وفی وسط الدعاء وفی آخر الدعاء، کہ مجھے اپنی دعا کے شروع میں، دعا کے درمیان میں اور دعا کے آخر میں شامل کر لو۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ دعا کا آغاز اگر درود شریف سے ہو رہا ہے تب بھی درست ہے، درمیان میں درود شریف کو پڑھا جا رہا ہے تب بھی درست ہے، اور آخر میں درود شریف کو پڑھا جا رہا ہے تب بھی درست ہے، تینوں جگہ درود شریف کو پڑھا جا رہا ہے تب بھی جائز و درست ہے۔ ایسے ہی حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جلاء الافہام کے اندر 3 موقع ذکر فرمائے ہیں کہ ان مواقع کے اندر درود شریف کو پڑھا جائے گا جب دعا مانگی جائے گی۔ پہلا ہے ان یصلی علیہ قبل الدعاء وبعد حمد اللہ تعالی، کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، اللہ کی حمد کی جائے، اس کے بعد اس کے بعد درود شریف کو پڑھا جائے۔ ان یصلی علیہ قبل الدعاء، دعا سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کو بھیجا جائے اللہ کی حمد کے بعد۔ پھر جو دوسرا طریقہ ہے وہ ہے ان یصلی علیہ فی اول الدعاء واوسطہ واخرہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا کے شروع میں بھی درود شریف پڑھا جائے، درمیان میں بھی اور آخر میں بھی۔ اور تیسرا طریقہ ہے ان یصلی علیہ فی اولہ وآخرہ، کہ شروع میں درود شریف کو پڑھا جائے، آخر میں درود شریف کو پڑھا جائے، جیسے عام طور سے دعاؤں کے اندر ہوتا ہے۔ اور وَيَجْعَلْ حَاجَتَهُ مُتَوَسِّطًا بَيْنَهُمَا، اور ان دونوں متوسطًا بینہما، اور ان دونوں کے درمیان میں اپنی حاجت کو مانگا جائے، اپنی حاجت کو مانگے۔ تو یہ 3 طریقے حضرت نے ذکر فرمائے ہیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ان کو پھر مدلل کیا ہے، ان تینوں طریقوں کو مکمل کیا ہے، تو ان تینوں طریقوں کو مدلل کیا ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے کہ شروع میں جو ہے درود شریف کو پڑھا جائے، تو وہ وہی روایت نقل کی ہے جو دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں نقل کی گئی ہے کہ اجعلونی فی وسط الدعاء وفی اولہ وفی آخرہ، کہ درمیان میں بھی درود شریف ہو، شروع میں بھی ہو اور آخر میں بھی ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے آثار ہیں جن کو شیخ طلحہ نے ذکر فرمایا ہے۔ ایک اثر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یہ احیاء العلوم کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو الدرداء سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اذا سألتم اللہ حاجتا فابدؤوا بالصلاۃ علیہ، جب تم اللہ سے کسی حاجت کو مانگا کرو تو آغاز میرے اوپر درود شریف بھیجنے سے کیا کرو۔ ایسے ہی حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ایک اثر نقل کیا گیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ من اراد ان یسأل اللہ حاجتا فلیبدأ بالصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیسأل حاجتہ، کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے کسی حاجت کو مانگے تو اسے چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے آغاز کیا کرے، اور اس کے ولیسأل حاجتہ، اس کے بعد وہ اپنی حاجت کو مانگا کرے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ درود شریف سے دعا کا آغاز کرنا یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے، اس طرح کی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ دوسری جو بات کی گئی ہے ویڈیو کے اندر کہ جس آدمی نے اللہم صلی سے شروع کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تھا کہ عجلتا، اجرت کر رہے ہو، اور دوسری حدیث میں ہے کہ متعجل کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، یہ بات بھی جو ہے ادھوری نقل کی گئی ہے۔ اصل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو منع فرمایا تھا وہ شخص تھا کہ جس نے نہ اللہ کی حمد بیان کی تھی، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تھا، بلکہ ڈائریکٹلی آتے ہی اس شخص نے دعا کو مانگنا شروع کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹوکا تھا۔ چنانچہ روایت اس طرح سے ہے، حضرت فضالہ بن عبید وہ روایت کرتے ہیں کہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یدعو فی صلاتہ لم یمجد اللہ تعالی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ ایک شخص کو سنا کہ وہ اپنی نماز کے دوران میں نہ تو اس نے اللہ کی بزرگی کو بیان کیا، ولم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کو بھیجا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عجل ھذا، اس آدمی نے جلدی کی ہے، ثم دعاؤ، پھر اس کو بلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کہ اذا صلی، اس سے یا کسی اور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا صلی احدکم فلیبدأ بتمجید ربہ سبحانہ والثناء علیہ، کہ جب کوئی تم میں سے دعا مانگے تو اسے چاہیے کہ اللہ رب العزت کی بزرگی کو بیان کرے، والثناء علیہ، اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرے، ثم یصلی علی النبی، پھر نبی کے اوپر درود کو بھیجا، ثم یدعو بعد بما شاء، پھر اس کے بعد جو کچھ اس کو مانگنا ہے وہ مانگے۔ تو یہ مکمل بات ہے کہ اس شخص نے
نہ تو اللہ کی حمد کی تھی، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کو بھیجا تھا، بلکہ ڈائریکٹلی آ کر دعا مانگنا اس نے شروع کر دیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسا کرنے سے منع کیا تھا، ایسا نہیں تھا کہ اس نے درود سے آغاز کر دیا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہو۔ ایسے یہ جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ الدعوات الکبیر کے اندر 4 روایتیں آئی ہیں، ان چاروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی بھی نیک عمل اس کا آغاز جو ہے درود شریف سے ہو، اس کو منع کیا گیا ہے۔ تو اس طرح کی کوئی بھی روایت نہیں آئی ہے، اس طرح کی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ ایسے ہی جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ کسی بھی وظیفے کے بارے میں یہ کہنا کہ اول اور آخر میں درود شریف ہوں، تو یہ صریح غلط، دروغ اور فحش غلط ہے، پیغمبرانہ خلاف ورزی ہے، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ بزرگان دین یا آپ نے کتابوں کے اندر بہت سے وظیفے دیکھے ہوں گے جن کے اندر یہ لکھا رہتا ہے کہ شروع اور آخر کے اندر درود شریف پڑھنا ہے، تو اس کو حضرت غلط قرار دے رہے ہیں۔ ان کا یہ غلط قرار دینا خود غلط ہے، بلکہ صحیح اور درست بات یہ کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ بہت سے مواقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ درود شریفی سے آغاز فرمایا ہے۔ بہت سے عمل کا آغاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود شریفی سے کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد تشریف لے جایا کرتے تھے تو پہلے درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل المسجد صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد وسلم، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر داخل ہوا کرتے تھے تو درود شریف پڑھا کرتے تھے اور سلام بھیجا کرتے تھے، وقال اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اس کے بعد دعا پڑھا کرتے تھے۔ ایسے ابن ماجہ کی جو روایت ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا دخل احدکم المسجد فلیسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عمل کا آغاز درود شریف سے کرنا وہ بالکل جائز اور درست ہے۔ یہ کہنا کہ درود شریف سے کرنا یہ پیغمبرانہ خلاف ورزی ہے، غلط ہے، فحش غلط ہے، یہ باتیں بالکل بھی صحیح نہیں ہیں۔ تو حضرت کی اس ویڈیو کو ہرگز شیئر نہ کیا جائے، یہ ویڈیو بالکل بھی صحیح نہیں ہے، موقف بالکل بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جب اس گفتگو کو کوئی بھی شخص سنے گا تو اس کے دل کے اندر ان تمام علماء سے، ان تمام حضرات سے بدگمانی پیدا ہوگی جو دعا مانگتے وقت یہ کہتے ہیں کہ آپ درود شریف پڑھ لیجئے۔ عام طور سے، اور ایسا ہی ہوتا ہے، عام طور سے یہی معمول ہے کہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ درود شریف پڑھ لیجئے جب دعا مانگی جاتی ہے، تو ان تمام حضرات سے بدگمانی ہوگی۔ جب کسی مجلس کے اندر آپ جائیں گے، بیٹھیں گے اور سنیں گے، دعا ہونے کا وقت ہوگا اور بزرگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ درود شریف پڑھ لیجئے، تو آپ کے ذہن کے اندر شیخ زرولی، مفتی زرولی خان صاحب کی گفتگو آئے گی کہ یہ لوگ تو جو ہے شریعت سے واقف نہیں ہیں، اس طرح کی گفتگو کرنے والے۔ تو حضرت کی یہ گفتگو جو ہے صحیح نہیں ہے۔ اس گفتگو کو سننے کے بعد علماء سے، اہل علم سے، اہل اللہ سے بدگمانی پیدا ہوگی، لہذا اس کو ہرگز شیئر نہ کیا جائے۔ اور صحیح اور درست بات یہ ہے کہ دعا کا جو آغاز ہے وہ اللہ کے حمد سے ہونا چاہیے، اس کے بعد درود شریف ہو، لیکن جائز اور درست یہ بھی ہے کہ شروع میں درود شریف کو پڑھ لیا جائے۔ بلکہ ایک روایت تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر شروع سے لے کر آخر تک دعائیں پڑھتا رہتا ہے، کچھ اور نہیں کرتا ہے، شروع سے لے کے آخر تک درود ہی پڑھتا رہتا ہے، دعا نہیں بلکہ درود ہی پڑھتا رہتا ہے شروع سے آخر تک، تو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے اور اس کی حاجتوں کو پورا فرمائیں گے۔ ایک روایت سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ تو اس ویڈیو کو ہرگز شیئر نہ کریں۔ السلام علیکم۔